بس شرط یہ ہے کہ ہم عمل کتنا کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جناب ایسے ہو گئے، اب نئے طریقے پر سوال کرنے لگے۔ کیسے کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم آپ کی بات کو، محمد الرسول اللہ 1450 سال پہلے آئے اور محمد الرسول اللہ کی آخری نبی ہونے کو ہم مانتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، جیسے ہمارے سناتن دھرمی بھائی بھی کہتے ہیں کہ انتم مہرشی جگت پتی اسناش دودمن اٹھیشی وریا گنویتا ہے، سنسکرت میں ہے انتم مہرشی کل کی اوتار ادلبو کا میں کا کم ادلبو کا نکھاد کم، آخری سنویدھان ان کو دیا گیا۔ ان منتر ان شلوک کے آدھار پر وہ مانتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا قانون، دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جب کوئی چیز پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، نئی چیز لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ موبائل جتنا بھی ہے سب اسکرین ٹچ موبائل۔ اب آسام بھی ماشاءاللہ ترقی کرنے لگا کہ نوجوان لوگ یوٹیوب چینل بنا کر کے اب ویڈیو ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں۔ چلیے، وقت کی ضرورت کی وجہ سے یہ بھی ضروری، ورنہ کل کیا کہیں گے آپ کے کہیں آسام کے سی ایم صاحب یہ نہ کہیں کہ مولانا عبداللہ بھڑکا کے گیا، مولانا عبداللہ گالی دے کے گیا۔ ہم کہیں گے کہ محترم ہم گالی نہیں دیے، بہت سارے ویڈیو والے موجود تھے، یوٹیوب والے کھول کر دیکھ لیجئے، سب ایچ ڈی کوالٹی میں ویڈیو ملے گا آپ کو ہمارا، ہم کہاں گالی دیا آپ کو۔ اگر وہ کہیں گے کہ ایڈٹ ہو گیا تو ایک نے کیا ہوگا، باقی اور بھی تو تھے، ادھر بھی تو تھے، انہوں نے کہاں ایڈٹ کیا۔ تو زمانے کے اعتبار سے پروگرام کو کور کرنا میرے نظریے میں صرف چونکہ کسی پر بھی الزام ڈال دیتے، خصوصاً ہمارے علماء پہ الزام ڈالا، ہتکڑی ڈالی، اندر جاؤ، کیوں تم نے بھڑکایا؟ کہاں بھڑکایا جی؟ تم زور زور سے تقریر کر رہے اس لیے تم نے بھڑکایا، ہم زور سے تقریر کر رہے ہیں تو بھڑکائے، اور آپ کے بے لگام کے گھوڑے دلی کے اندر میں الٹے سیدھے بحث اور بکواس کریں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں جناب۔ بہر کیف چلیے، خیر میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، پہلے کون سا موبائل چلتا تھا؟ وہ نوکیا کا وہ 26، وہ کلاسک، کون سا اتنا موٹا اتنا بڑا ہوتا تھا، بٹن والا، یعنی اتنا مضبوط کہ اگر اس میں الٹو گاڑی نکال دیجئے تو ٹوٹتا نہیں تھا وہ موبائل، اتنا مضبوط تھا۔ کوئی چور اس کے سر پر پھینک کر ماریے تو اس کا سر پھٹ جاتا تھا، اتنا مضبوط تھا پہلے موبائل۔ اس سے پہلے کون سا طریقہ تھا؟ فون کا تھا، اٹھایا کان میں لگایا ہلو۔ اس سے پہلے کون سا فون تھا؟ ایک ہاتھ سے کان میں لینے والا اور ایک ہاتھ سے منہ میں لینے والا، ایسے دونوں ہاتھ بیزی، تب بولتے تھے۔ زمانہ ترقی کرتا گیا، اب کیا گیا جناب، آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا سما کر دے دی، اسکرین ٹچ آ گیا۔ اب تو ٹچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ کون سا وہ آتا اسی میں بول دیجئے۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ میری بیوی بہت زیادہ جھگڑالو ہے، بتاؤ کہ اس کا علاج کیسے ہو، وہ گوگل میں بولتا ہے، اس میں بھی بولنے لگ جاتا۔ زمانہ ترقی کر گیا۔ کیا لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مولانا پرانا موبائل کا زمانہ گیا، نیا موبائل کا دور آ گیا نا، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اچھی ہوتی۔ پہلے کا جتنے بھی نوجوان ہیں فلمیں دیکھتے تو وہ پرانے گانے سنتے تھے رفیق صاحب کے، اب گانا آ گیا ٹھیں ٹھیں، پتہ نہیں کیسے گانا آ گئے، وہی پسند کرنے لگے۔ شوق بدل گیا، گانا الاؤ نہیں ہے، پرمیشن نہیں ہے گانا سننے کے۔ میرے نوجوانوں، میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک اگزامپل دیا ہے۔ تو ہر نئی چیز اچھی لگتی، کل جدید لذیذ، ایک کہاوت، ہر نئی چیز اچھی۔ تو اب اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ مولانا آپ کے اللہ کے نبی کا طریقہ بھی تو بہت پرانا ہو گیا ہے، 1450 سال ہو گئے نا، 1450 سال پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان مکہ سٹی۔ آج زمانہ ترقی کا ہے، زمانہ آگے بڑھنے کا ہے۔ زمانے میں دیکھیں کتنی رفتار کر لی۔ مولانا عبداللہ ابھی آپ
کل اس وقت آپ کہاں تھے؟ سیمانچل میں، دیناج پور میں تھے آپ، اتر دیناج پور میں تھے، بنگال اور بہار کے بارڈر میں تھے، آج یہاں پہنچ گئے جناب آپ ہوائی جہاز کے ذریعے سے۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پہلے زمانے میں جناب زیادہ سے زیادہ آپ پانی کے جہاز، حد سے حد آپ اونٹ پر سواری کرتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، یا خچر پر، گدھے پر سواری کرتے تھے لوگ اس زمانے میں۔ تیز رفتار اگر چلنا ہو تو لوگ گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، سواری کرتے تھے گھوڑے پر بیٹھ کر اس زمانے میں۔ تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا زمانے نے ترقی کیا، اب ہوائی جہاز میں بیٹھے، باغ ڈوگرا سلی گوڑی سے آپ فوراً 1 گھنٹے سے پہلے آپ کہاں پہنچے؟ گوہاٹی پہنچ گئے۔ اب گوہاٹی سے میرے خیال سے 35 سے 40 منٹ کے اندر اندر آپ سلچر پہنچ گئے۔ دنیا نے ترقی کی نا۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر آپ بتائیے مولانا عبداللہ، آپ محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اگر آپ سلچر آنا چاہتے تو آپ آ جاتے، کل سے لے کر یہاں تک نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کس پہ چلتے تھے؟ اونٹ پہ چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، خچر پر سواری کرتے تھے۔ تو آپ محمد کے طریقے کے مطابق اگر زندگی آپ آتے تو یہاں نہیں پہنچ پاتے، آپ کو یہاں پہنچتے پہنچتے 1 مہینے لگ جاتے جناب، اونٹ پہ یا گھوڑے پہ۔ اب پتا ہے یہ پورا پہاڑی کا علاقہ بیچ میں جو میگھالیہ کا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آیا ہوں میں گوہاٹی سے بائی روڈ آیا ہوں، میری حالت خراب ہو گئی تھی، میں تو پیچھے کلمہ پڑھ رہا تھا بیٹھ کر کے۔ ڈرائیور کو کہا تمہیں آگے بیٹھو، ٹھکو گے تو تم ہی ٹھکو گے، پہلے میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہی سلچر شہر میں پروگرام تھا، 12 بجے رات تک پہنچا تھا، فلائٹ چھوٹ گئی تھی۔ تو وہاں سے یہاں پہنچنے میں بائی روڈ جناب 4 بجے چلے تو 12-1 بجے رات میں پہنچے۔ تو آپ کہیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مولانا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی کی زندگی، اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا زمانہ اب گیا۔ ہم اللہ کے نبی کو، آپ کے اللہ کے نبی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا زمانہ گیا، ان کا طریقے کا زمانہ گیا۔ وہ زمانہ 1450 سال پہلے کا تھا یا 100 سال بعد تک چل سکتا ہے۔ جیسے نئی چیزیں آ رہی ہیں، اسکرین ٹچ موبائل، بول کر کے ساری تفصیل نکال لینا، بیٹھے بیٹھے جہاں بریانی یہاں کھا رہے ہیں اور سیلفی لے کر بریانی کی بھیج دیتے، کہاں؟ وہاں بنگلہ دیش اور کلکتہ اور میانمار اور ایران اور توران، بریانی یہاں کھائی، پہنچ گئی وہاں پر چند سیکنڈوں میں۔ اب بتائیے دنیا ترقی کر گئی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑو، ماڈرن زمانے کے اختیار کرو۔ جیسے مولانا عبداللہ صاحب، آج آپ نے نہ اونٹ کا سہارا لیا، نہ آپ نے گھوڑے پر سواری کی، آج آپ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کس پر آئے؟ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے آئے۔ تو نبی کے طریقے کے مطابق کہاں آئے آپ؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے، اور ہم اور آپ تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہاں یار صحیح بول رہا ہے تو